بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 345 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ قصص کی منتخب کردہ آیات 54 اور 55 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ تفسیری و ترکیبی اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنة السیئة ومما رزقناهم ينفقون. یہ لوگ اپنے دونوں کتابوں پر ایمان رکھنے کی وجہ سے اور دونوں پر عمل کی مشقت پر صبر کرنے کی وجہ سے دوہرا اجر دیے جائیں گے. اور یہ لوگ نیکی سے بدی کا دفیعہ کر دیتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں صدقہ کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. اور جب کسی سے لغو بات اور اذیت کی گفتگو سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا عمل ہمارے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، ہم تو تم کو سلام کرتے ہیں. یہ سلام متارکت یعنی پیچھا چھڑانے کا سلام ہوتا ہے، نہ کہ سلام تحیہ، یعنی تم ہماری طرف سے گالی وغیرہ سے سلامت رہو. لا نبتغی الجاہلین، ہم ناسمجھ لوگوں سے مصاحبت یعنی الجھا نہیں کرتے. آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے اعمال کا دوگنا اجر دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو اچھائی سے دور کر دیتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کیا کرتے تھے. اس آیت کی تائید اور تصدیق ان احادیث مقدسہ سے ملتی ہے. حضرت ابو بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا: 3 آدمیوں کو دگنا اجر ملے گا. ایک اہل کتاب سے وہ شخص جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، اور دوسرا وہ غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور مالک کا حق بھی ادا کرے، اور وہ شخص جس کے پاس ایک باندی ہو اور وہ اس کو ادب سکھائے تو اس اچھا ادب سکھانے اور اس کو تعلیم دینے اور بعد میں اسے آزاد کر دینے یا اس سے شادی کر لینے کی وجہ سے اس بندے کو بھی 2 اجر ملیں گے. علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی فرماتے ہیں جن 3 شخصوں کے متعلق حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو 2 گنا اجر ملے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو 2 مختلف جہتوں سے عمل کرنے کا حکم دیا گیا اور انہوں نے دونوں کی اطاعت کی، اس لیے وہ 2 گنا اجر کے مستحق ہوئے.
سو جو شخص اہل کتاب سے تھا اس کو اپنے نبی کی طرف سے حکم دیا گیا تو اس نے اس حکم کی اطاعت کی، پھر اس کو ہمارے نبی کریم کی طرف سے حکم ملا تو اس نے آپ کے حکم کی اطاعت کی، تو اس کو دونوں ملتوں کا اجر ملے گا۔ اور غلام کو اللہ کی طرف سے بھی حکم دیا گیا اور اس کے مالک کی طرف سے بھی حکم دیا گیا، سو اس نے دونوں کی اطاعت کی، اس لیے اس کو بھی 2 گنا اجر ملے گا۔ اور جو شخص باندی کا مالک تھا اس نے باندی کی تربیت کر کے اس کو تربیت کے ساتھ زندہ کیا، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا تو اس کو آزادی کے ساتھ زندہ کیا، سو ان میں سے ہر ایک کو 2 اجر ملیں گے۔ اور جس نیکی کا مسلمان کو 10 گنا اجر ملتا ہے اور مسلمانوں کو جماعت سے نماز پڑھنے کا 27 گنا اجر ملتا ہے، اسی طرح حرم شریف میں نماز پڑھنے کا 1,00,000 گنا اجر ملتا ہے۔ سو ان 3 شخصوں کو یہ تمام اجور عام مسلمانوں کی بنسبت 2 گنا ملیں گے۔ علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ ان کو 2 گنا اجر اس لیے ملے گا کہ ایک مرتبہ وہ اپنی کتاب پر ایمان لائے اور ایک مرتبہ وہ قرآن مقدس پر ایمان لائے، یا 2 گنا اجر اس لیے ملے گا کہ وہ دونوں دینوں پر ثابت قدم رہے، یا ان کو 2 گنا اجر اس لیے ملے گا کہ وہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے اور اس کے نزول کے بعد 2 مرتبہ اس پر ایمان لائے، یا پھر ان کو 2 گنا اجر اس لیے ملے گا کہ انہوں نے دونوں دینوں کے مخالفین کی طرف سے اذیت اور تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کیا، اور مخالفین اور مشرکین کی طرف سے ان پر جو بھی زیادتی ہوئی اور ان کے ساتھ جو بھی برا سلوک کیا گیا اس کا انہوں نے نرمی سے اور نیکی سے جواب دیا۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو اور برائی کے بعد نیکی کرو، وہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ نیک سلوک اختیار کرو۔ صبر سے مراد ہر قسم کے حالات میں انبیاء اور کتاب الہی پر ایمان لانا اور اسی پر ثابت قدمی سے قائم رہنا ہے۔ پہلی کتاب آئی تو اس پر، اس کے بعد دوسری پر ایمان رکھا، پہلے نبی پر ایمان بھی لائے، اس کے بعد دوسرے نبی آیا تو اس پر بھی ایمان لائے، ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ حدیث شریف میں بھی ان کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک اہل کتاب جو اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا پھر مجھ پر ایمان لایا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص اہل تورات اور اہل انجیل میں سے اسلام لے آیا اس کو اس کا اجر دوبارہ ملے گا، اس کے وہ حقوق ہیں جو ہمارے حقوق ہیں اور اس پر وہی فرائض ہیں جو ہمارے فرائض ہیں۔ یہ حکم نبی کریم کے زمانہ کے اہل کتاب کے ساتھ مخصوص ہے یا قیامت تک کے اہل کتاب کے لیے عام ہے؟ قرآن مقدس میں چونکہ من قبلہ کی قید ہے، یعنی وہ اہل کتاب جو ہمارے نبی کریم کی بعثت یا قرآن کے نزول سے پہلے اپنی کتابوں میں ہمارے نبی کریم اور قرآن کی بشارت کا پڑھ کر آپ پر یا قرآن مجید پر ایمان لا چکے تھے، آپ کے ظہور کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا، سو 2 گنے اجر کی بشارت صرف ان کے لیے ہے، قیامت تک کے تمام اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کے لیے نہیں ہے۔ علامہ بیضاوی، علامہ قرطبی، علامہ آلوسی، حافظ ابن کثیر نے ان کو 2 گنا اجر دیے جانے کی یہی وجہ لکھی ہے کہ یہ لوگ بعثت سے پہلے بھی ہمارے نبی کریم پر ایمان لائے اور بعثت کے بعد بھی ہمارے نبی کریم پر ایمان لائے، اس وجہ سے ان کو 2 گنا اجر ملے گا۔ آگے ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ اور وہی اہل کتاب جو نبی کریم کی بعثت سے پہلے
قرآن مجید کے نزول سے پہلے یہ عزم رکھتے تھے کہ جب آپ کی بعثت ہوگی، قرآن نازل ہوگا تو وہ آپ پر اور قرآن مقدس پر ایمان لے آئیں گے۔ جب یہودیوں سے کوئی بیہودہ اور لغو بات سنتے ہیں تو ان سے اعراض کرتے ہیں اور سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ مجاہد اس آیت کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ جو یہودی اسلام لا چکے تھے، جب ان کے پاس سے دوسرے یہودی گزرتے تو ان کو سب و شتم کرتے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل کیا۔ زید بن اسلم اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہودی اپنے ہاتھوں سے تورات میں کچھ لکھ لیتے تھے، پھر کہتے تھے کہ یہ آیت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ جو اہل کتاب اسلام لانے کا عزم رکھتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے اور ان کی محرف آیات کو سنتے تو ان سے اعراض کرتے تھے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ ہمارے نبی کریم پر ایمان نہیں لائے تھے، اور وہ اس وقت حضرت عیسیٰ کے دین پر تھے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور جب نبی کریم کی بعثت ہوئی تو پھر وہ آپ پر ایمان لے آئے، اور ان کے لیے دگنا اجر ہے، کیونکہ انہوں نے پہلی بار صبر کیا اور نبی کریم کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ضحاک اور مکحول نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ جب وہ مشرکین سے شرکیہ کلمات سنتے تو ان سے اعراض کرتے۔ مجاہد نے کہا بعض اہل کتاب مسلمان ہو گئے تو مشرکین ان کو ایذا پہنچاتے تھے اور وہ ان سے درگزر کرتے تھے اور یہ کہتے تھے سلام علیکم، تم پر سلام ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ وہ ان سے اعراض کرتے تھے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ان کی باتوں کو غور سے نہیں سنتے تھے اور ان کو ملائمت سے یہ جواب دیتے تھے کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، یعنی ہم وہ عمل کرتے ہیں جو ہم کو پسند ہے اور تم وہ عمل کرتے ہو جو تمہیں پسند ہے۔ سلام علیکم، یعنی ہماری طرف سے تم پر امن اور سلامتی ہو، ہم تم کو سب و شتم نہیں کریں گے۔ کیا کبھی تم نے ہم سے کوئی ناگوار یا ناشائستہ بات سنی ہے؟ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا اور جھگڑنا نہیں چاہتے۔ اس آیت مقدسہ میں فرمایا کہ تمہیں سلام ہو، یہ سلام متارکہ ہے، سلام تحیہ نہیں ہے، یعنی یہ کسی کی تعظیم کرنے کے لیے سلام نہیں بلکہ اس سے تعلق منقطع کرنے کے لیے سلام ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی آپ لکھتے ہیں کہ اس آیت سے کافروں کو ابتداءً سلام کرنے کے جواز پر استدلال ہے۔ اسلام لانے والے اہل کتاب نے جو یہودیوں کو سلام علیکم کہا تو یہ سلام تودیع ہے، سلام تحیہ نہیں ہے، یا پھر یہ سلام متارکہ ہے جیسا کہ الفرقان میں ہے۔ اور جو بھی ہو، اس آیت میں کافر کو ابتداءً سلام کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اس سلام سے غرض صرف متارکہ یا تودیع ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی۔ بصبرہم کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، اشارہ کر دیا کہ ما مصدریہ ہے۔ یدرؤون ینفقون و اذا سمعوا، ان سب کا عطف یؤتون پر ہے۔ الاذی من الکفار، یہ عطف عام علی الخاص کے قبیلہ سے ہے۔ یدرؤون کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ برائی کا جواب برائی کے ساتھ برائی ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اکثر حالات میں نہ ختم ہونے والا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے تسکین جذبات کی خاطر برائی سے برائی کی اجازت تو دی ہے، مگر اس کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی نہیں فرمائی۔ زیادہ زور برائی کو بھلائی کے ذریعے ختم کرنے پر دیا ہے۔